بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذکرا صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی اہم بات بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ پر ماضی میں گزرے ہوئے جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، ان کے ساتھ گزرنے والے واقعات اور حالات ہم نے آپ پر کھول کھول کر بیان کیے، ہم نے آپ کو سنائے، ہم نے آپ کو بتائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو ایک بڑی ہی قابل نصیحت چیز عطا فرمائی، جس کو قرآن پاک کا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر نازل فرمایا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے سارے حالات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھول کر بیان فرمائے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سابقہ امتوں کے حالات اور نبیوں کے حالات اور ان کے ساتھ پیش آنے والے حالات اور واقعات سنائے، تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ تو میرے بھائیو، اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنے ماضی کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارا ماضی ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ اگر ہم جڑ جائیں تو ہم میں طاقت آ جائے گی، اور ہم میں قوت آ جائے گی، اور ہمارا عزم اور حوصلہ بلند ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتاً فوقتاً سابقہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر گزرے ہوئے حالات سنائے، تاکہ آپ کا دل مضبوط رہے اور آپ کے لیے تسلی کا سامان ہو، اور جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے نصیحت کا سامان بھی اس میں موجود ہو۔ میرے بھائیو، ہمارے زوال کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب کسی قوم میں زوال آتا ہے تو اسباب زوال اس میں پیدا ہوتے ہیں، جب ہی زوال آتا ہے۔ یاد رکھنا، یہ دنیا اللہ نے دارالاسباب بنائی ہے۔ اس میں اگر سبب زوال والا اختیار کیا جائے گا تو نتیجہ بھی زوال ہی آئے گا، اور اگر سبب عروج والا اختیار کیا جائے گا تو نتیجہ بھی عروج والا آئے گا۔ آج کل ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اسباب سارے زوالوں والے ہیں تقریباً، اور نتیجہ ہم سارے عروج والا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائی، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، تو ہمارے جو زوال کے اسباب ہیں بہت سارے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آج ہم اپنے ماضی سے بالکل مکمل کٹ گئے، ہمیں ماضی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ نہ ہم ماضی کو دیکھیں، نہ ہم ماضی کو پڑھیں، نہ ہم حالات کا جائزہ لیں، اور نہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے کس طرح کے حالات میں کس طرح کا راہ عمل، طرز عمل اختیار کرنا ہے۔ یہ سابقہ امتوں کے حالات سنانے کا مطلب یہی ہے کہ جب ان پر اس طرح کے حالات آئے تو پھر اس طرح انہوں نے کیا، پھر اس طرح وہ ان حالات سے نکلے یا نہیں نکلے۔ تو ہمیں یہی بتایا گیا کہ اگر آپ پر بھی اس طرح کے حالات آئیں تو اس کی وجوہات یہ ہوں گی۔ ان حالات سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان وجوہات کو دور کریں۔ جب وجہ کو دور کر دیا جائے گا تو جو اس پر مرتب ہونے والا نتیجہ ہے وہ خود بخود دور ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ کیوں نہ ہم اپنا تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے، علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام کے جو حالات بیان فرمائے ہیں، ان میں سے موٹے موٹے حالات ہم اپنے موجودہ ضرورت کے تحت نکال کر ان کا جائزہ لیں، اور ان کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا جو شب و روز ہیں وہ اگر ہم ترتیب دیں تو اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ موجودہ جو حالات کی چکر میں ہم گھرے ہوئے ہیں، شاید اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بن جائے، اور کوئی منزل اور کوئی ہمیں طریقہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم اس حالات سے کیسے نکلیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات بیان فرمائے ہیں اس کی طرف جائیں. تھوڑا سا پہلے یہ جائزہ لے لیں کہ ویسے تو تاریخ کا عمل پرانا چلا آ رہا ہے، لیکن اسلام میں تاریخ کا ثبوت یا تاریخ کا وجود کب سے ہے، اس کا جائزہ لے کر پھر ہم انشاءاللہ آگے شروع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حالات قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں ان کو ہم انشاءاللہ لیں گے اور وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے تاکہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے سکیں. تو اسلام میں تاریخ کا آغاز جو ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا ہے. اس کی وجہ اور سبب یہ بنا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور اس میں یہ گزارش کی کہ ہماری طرف آپ کے پاس سے خطوط آتے رہتے ہیں جن میں کوئی تاریخ نہیں ہوتی، احکامات ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہو پاتا کہ کون سا حکم نامہ پہلے کا ہے کون سا بعد کا ہے. تو کوئی ایسی ترتیب بنائی جائے کہ جس سے ہم اپنے ان خطوط پر، ان احکامات پر، ان مراسلوں پر کوئی تاریخ کی ترتیب بنا سکیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو مشورے کے لیے جمع کیا، مختلف لوگوں کی مختلف آراء آئیں، پھر سب کا اتفاق اس بات پر ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمائی مدینہ المنورہ کی طرف تو وہاں سے تاریخ کا آغاز کیا جائے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ہجرت رسول الی مدینہ المنورہ سے تاریخ کا آغاز فرمایا اور اس وقت سے پھر یہ سرکاری خط و کتابت میں مراسلوں میں تاریخ کا عمل جاری ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.